قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں. پھر اللہ کے شکر کے بعد شکر کے حقدار ہیں یہ تمام ذمہ داران جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے. میں یہاں پہ صرف 2 سوال سے متعلق کے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. پہلا سوال قبر کے اندر کیا جائے گا، اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوگا تو اس سے کیا جائے گا. پہلا سوال جو قبر کے اندر کیا جائے گا، قبر میں پہلا سوال ہوگا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جب ہم اس سوال کے تعلق سے سوچتے ہیں تو جواب ہمیں معلوم ہے اور ہمیں بڑا آسان سا جواب لگتا ہے. لیکن کیا اس سوال کے جواب میں صرف یہ جان لینا کہ اللہ ہمارا رب ہے یہی کافی ہے، یا اس سے آگے بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کسی بھی شخص کے تعلق سے کہ وہ کون ہے اور آپ صرف نام بتا دیں تو سامنے والا اس کے تعلق سے کچھ بھی نہیں جان پائے گا. جیسے میں اگر پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے مولانا کون ہیں، تو آپ کہیں گے مولوی اعجاز. کیا اتنا بتا دینا کافی ہے؟ مجھے ان کے تعلق سے صرف نام معلوم ہوا، باقی آگے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا. تو کیا اتنا جان لینا ہمارے لیے کافی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا جائے من ربک تو ہم جواب دیں گے کہ اللہ؟ قبر کے اندر اتنا کافی نہیں ہے. جواب کب ہم دیں گے؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، رب کے تعلق سے ہم جان لیں گے کہ ہمارا رب حقیقی معنوں میں کون ہے. اس لیے کہ کفار بھی جانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے. قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ. تو وہ جواب تو کفار کو بھی اس دنیا کے اندر معلوم ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ. تو کفار کو بھی معلوم ہے یہ جواب اس دنیا کے اندر. لیکن یہ جواب صحیح معنوں میں قبر کے اندر ہم کب دے پائیں گے؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کریں گے. ہمیں صحیح طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ حقیقی معنوں میں کون ہے، اور اللہ کے رب ہونے کا مطلب اور معنی کیا ہے. جب تک ہم اس چیز کو نہیں جانیں گے اس وقت تک ہمارا صرف یہ جان لینا کہ ہمارا رب اللہ ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، اور نہ ہی ہم قبر کے اندر فرشتوں کے جواب دے سکتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہر مسلمان پر واجب ہے وہ یہ کہ
اسے معلوم ہونا چاہیے کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے، اور اللہ کو رب جاننے کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے سب سے پہلے میں معرفت ہونی چاہیے کہ اللہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کی پوجا نہ کریں، عبادت نہ کریں، تو یہاں ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہوں گے اور قبر کے اندر ہم صحیح معنوں میں جواب دے سکیں گے۔ اگر اتنی چیز ہم نے جان لی تو دوسرا سوال رب کے سامنے ہم سے ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور انسان کو، ایک مسلمان کو جو سب سے بڑی نعمت دی گئی ہے وہ اسلام کی ہے، رب کی معرفت کی۔ جب ہم رب کو جان لیں گے تو کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ نعمت تمہیں دی گئی تھی، اس نعمت کے بدلے میں تم نے کیا کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، عام نعمتوں کے تعلق سے تو پوچھا ہی جائے گا۔ رب کی معرفت کی نعمت، رب کو ہم نے پہچانا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، توحید کو جانتے ہیں۔ یعنی توحید کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب کو جانتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس توحید کی دولت ہے، نعمت ہے، تو وہ رب کو حقیقی معنوں میں جانتا ہے اور اس کے پاس من ربک کا جواب بھی موجود ہے۔ تو جب اتنی بڑی نعمت آپ کے پاس ہے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور نعمتوں کا سوال کیسے ہوتا ہے کہ میں نے تجھے یہ نعمت دی، تو نے اس نعمت کے بدلے میں کیا کیا؟ سوال ہوگا کہ توحید کی نعمت آپ کو ملی، آپ نے اس نعمت کا حق ادا کیا، تو کیسے کیا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، ہر مسلمان کو اس دنیا میں ہی جواب تیار کرنا ہے، اور یہ جواب عملی طور پہ ہونا چاہیے، زبانی طور پہ نہیں کہ آپ زبان سے جواب دے دیں، یہ نہیں، عمل کر کے دکھائیں کہ ہاں اے رب میں نے یہ کیا۔ جیسا کہ سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ 4 اچھے مسلمان ہوں گے، لیکن ان کے اندر ریاکاری پائی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تیرے اوپر نعمت تجھے نعمت عطا کی، تو نے اس نعمت کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا، تیری کتاب کی تلاوت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے صرف اس لیے کیا تاکہ تجھے یہ کہا جائے کہ تو قاری ہے، کتنا بہترین تلاوت کرتا ہے، تو اس کو کھینچ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو بھی نعمت ملے گی اس نعمت کے بدلے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہم نے اس نعمت کا حق ادا کیا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے ہی توحید کے دولت اور نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے توحید کی نعمت دی تھی، تو نے اس کا حق کیسے ادا کیا؟ توحید کی نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو دعوت دیں۔ جب تک ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کو، غیر مسلم بھائیوں کو توحید کی دعوت نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم نے توحید کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ چیز ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت سے ملتی ہے۔ صحابہ کرام کو جب توحید کی دولت ملی، توحید کی نعمت ملی، تو وہ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے اس دعوت کو پھیلانا شروع کیا، اس توحید کو پھیلانا شروع کیا، نعمت کو پھیلایا، بہت آگے تک انہوں نے بڑھایا، یہاں تک کہ یہی نعمت ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔
تو اصل میں نعمت کا حق ادا کرنا، توحید کی نعمت کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ دوسروں کو ہم اس توحید کی جانب بلائیں۔ جب تک ہم توحید کی جانب بلائیں گے نہیں، ہم نے توحید کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نعمت کا حق ادا کرنا اسی طریقے سے ہے۔ لیکن توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ ہم انہی کے منہج، انہی کے طریقے، انہی کے سنت پہ توحید کی دعوت دیں گے۔ ہمیں توحید مل گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، ان کی طرف سے جو تکلیف ملتی تھی، جو چوٹ پڑتی تھی، وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے تھے، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دعوت دیں۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ رب کی جانب، توحید کی جانب، من ربک، توحید کی جانب جو دعوت دیں گے وہ حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اچھی نصیحت کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ڈانٹیں، کسی کو برا کہیں، کسی کو گالی دیں، نہیں، آپ نرم لہجے کے ساتھ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، نرم لہجے کے ساتھ آپ اسے توحید کی دعوت دیں۔ قبول کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہدایت لکھی ہوئی ہے، نہیں قبول کرتا ہے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ وما علیک الا البلاغ، صرف آپ پہ یہ ہے کہ توحید کی دعوت کو دوسرے تک پہنچا دیں۔ باقی قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے تقدیر میں لکھی ہوئی چیز ہے، وہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس توحید کی دعوت کو آگے تک بڑھاتے رہیں، رب کے معرفت کی دعوت کو آگے تک بڑھاتے رہیں، اور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت نازل کی ہے، جو ہمیں نعمت دی ہے، اس نعمت کا ہم حق ادا کریں۔ تو اس صورت میں ہمارا پہلا جواب بھی تیار ہو جائے گا جو قبر کے اندر ہم سے کیا جائے گا، من ربک، اور دوسرا جواب بھی ہمارے لیے تیار ہو جائے گا جو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ضرور قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں اگر ہم تیار کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توحید کی دعوت دینے والا بنائے، ہمیں توحید پہ قائم رکھے، اسی پہ ہماری موت ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔